بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو عباس کے متعلق معلومات پر یہ ایک اور لیکچر ہے۔ بغداد کی بنیاد 145 ہجری کے اندر رکھی گئی ہے۔ یہ 762 عیسوی کا زمانہ ہے۔ استاد سیس یہ ایک شخص تھا۔ خراسان میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا 150 ہجری کے اندر، اور استاد سیس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت ابو جعفر منصور کی حکومت تھی۔ استاد سیس نے بادغیس اور سجستانیوں کو اپنا متبع بنا لیا، تو منصور نے حازم بن خزیمہ کو استاد سیس کی سرکوبی کے لیے بھیجا، تو اس جنگ میں استاد سیس کے 70,000 آدمی مارے گئے۔ بعد میں اس نے گرفتاری دے دی۔ منصور نے کس سال رعایا کو لمبی ٹوپیاں اوڑھنے کا حکم دیا؟ تو 153 ہجری میں اس نے اپنے رعایا کو ٹوپیاں پہننے کا حکم دے دیا۔ اگلا سوال ہے منصور کب فوت ہوا؟ تو منصور 58 ہجری کے اندر فوت ہوا، اور منصور حج کے لیے جا رہا تھا۔ حج سے پہلے اس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ تو اہل مکہ اور دیگر لوگوں کو خوف پیدا ہوا کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیا جائے، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بد دعا سے یہ مکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں مر گیا۔ منصور کی نماز جنازہ عیسیٰ بن موسیٰ نے پڑھائی ہے۔ رصافہ ایک شہر ہے، اس کو بھی منصور نے تعمیر کیا 151 ہجری کے اندر۔ منصور نے خالد کے بعد کسے وزیر بنایا؟ تو ابو ایوب کو۔ ابو ایوب اسلامی تاریخ کا تیسرا وزیر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے انکار پر منصور نے کسے قاضی بنایا؟ تو وہ شخص محمد بن عبد الرحمن، اس نے قاضی بنایا ہے۔ منصور کے بعد جو خلیفہ بنے ہیں وہ ہیں ابو عبداللہ محمد المہدی۔ یہ 126 ہجری کے اندر پیدا ہوئے۔ محمد المہدی کا جو اتالیق تھا، یعنی جو استاد تھا، وہ تھا خالد برمکی، یہ اس کا استاد مقرر ہوا۔ مہدی کی بیوی کا نام جو تھا ریتا بنت صفا، یہ منصور کی بھتیجی تھی۔ ابو جعفر منصور نے کب عیسیٰ بن موسیٰ کو معزول کر کے اپنے بیٹے کو جانشین بنایا؟ تو 147 ہجری کے اندر۔ الصفا جب فوت ہوا اس کی وصیت کے مطابق صفا کے بعد اس کا بھائی بننا تھا ابو جعفر منصور، اور ابو جعفر منصور کے بعد جو والی بننا تھا وہ تھا عیسیٰ بن موسیٰ، جو ان کا چچا تھا۔ لیکن ابو جعفر منصور نے عیسیٰ بن موسیٰ کو قید کر کے انتہائی تنگ کر کے اس کو ولی عہدی کے دعوے سے معزول کر کے اپنے بیٹے مہدی کو اپنے بعد جانشین بنایا۔ یہ 147 ہجری کا واقعہ ہے۔ منصور نے کتنے سال کی عمر میں خراسان اور طبرستان کا والی مقرر کیا، یعنی مہدی کو؟ تو اس وقت مہدی کی عمر 15 سال تھی۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کتنے سال کی عمر میں یہ خراسان کے گورنر مقرر ہوئے، تو جواب ہوگا 15 سال۔ مہدی نے کس سے علم حدیث حاصل کیا؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا اس نے۔ محتسب کا عہدہ کس نے قائم کیا؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ محتسب کا عہدہ قائم کرنے والے بھی المہدی ہیں۔ مہدی کب فوت ہوا؟ مہدی 169 ہجری میں فوت ہوا۔ مہدی کا بیٹا ہارون الرشید تھا، وہ کس بیوی سے تھا؟ تو مہدی نے ایک اور شادی کی تھی ملکہ خضران سے، یہ ایک باندی تھی۔ مہدی نے اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا، اور پھر مہدی نے اس سے شادی کی۔ مہدی کے وزراء میں پہلا وزیر جو تھا ابو عبداللہ معاویہ بن یسار تھا، اور مہدی زندیق لوگوں کا سخت دشمن تھا۔
اور اس فتنہ نے بھی مہدی کے زمانے میں ظہور کیا، تو معلوم ہوا کہ معاویہ کا بیٹا جو عبداللہ ہے وہ ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اس نے معزول کر دیا۔ دوسرا وزیر جو تھا یعقوب بن داود تھا، اور یعقوب بن داود کے بعد تیسرا جو وزیر تھا اس کا نام تھا فیض بن صبا، اور مہدی کے وفات کے وقت یہی تھا۔ مہدی نے سفر حج میں کتنا رقم خرچ کیا؟ سفر حج اس کا ایک یادگار سفر ہے، اس میں بہت بڑے بڑے کام اس نے کیے، اور اس سفر میں 60 لاکھ دینار کا مہدی نے خرچہ کیا۔ مہدی کو کبوتروں کا شوق تھا، تو ایک شخص جس کا نام غیاث تھا اس نے ایک حدیث گھاڑ لی تھی کبوتروں کے متعلق کہ یہ بھی کھیل جائز ہے۔ بہرحال مہدی نے اس کی تائید نہیں کی بلکہ اس کی تردید کی۔ علم الکلام کی بنیاد بھی مہدی کے زمانے کے اندر رکھی گئی ہے، اور مہدی کے بعد جو خلیفہ بنا ہے وہ ہادی ہے۔ یہ ہادی ملکہ خزران کا بیٹا تھا۔ ہادی 147 ہجری میں پیدا ہوا، یاد رکھیں ہارون الرشید 148 ہجری میں پیدا ہوا تھا۔ ہادی 14 ربیع الاول 170 ہجری میں فوت ہوا، اور اس کی مدت خلافت 1 سال 2 ماہ 22 دن ہے، اور اس کی کل عمر 22 دن ہے۔